میں درانی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. میرا خیال ہے سب سے سینئر ہم میں آپ ہیں. اور بات ہم یہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب جی ایس کیو گئے, اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ مل جل کر چلیں گے اور آگے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر. وہ ون پیج اب پتہ چلا کہ وہ ہے بالکل. اب دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ نظر تو آ رہا ہے کہ یہ ایک ابھی تک اور آگے پتہ نہیں کب تک وہ چلے گا, لیکن پیپلز پارٹی جو کچھ نخرے دکھا رہی ہے این ایف سی ایوارڈ والے معاملے کے اوپر, آگے پرائیویٹائزیشن والا معاملہ ہے اس سب معاملے کے اوپر, آرڈیننس والے ایشو کے اندر ہم نے دیکھا وزارتیں وہ لے نہیں رہے, ویسے تنقید وہ کرتے رہتے ہیں, اور دوسری طرف سے وہ کوئی جو غلط باتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب 6 مہینہ چلے گی حکومت, 1.5 سال چلے گی, 2 سال چلے گی. کیا لگ رہا ہے سر آپ کو یہ کیا معاملہ, کیونکہ یہ سیم پیج ہم پچھلی جو عمران خان کی حکومت تھی اس میں بھی شروع میں یوں کا ہی دیکھ چکے ہیں. دورانی صاحب چیز کا کہ سیم پیج کا میسج آنا اور اداروں کا آپس میں ملنا اور جی ایچ کیو کا وزٹ کرنا پڑا, تو یہ ساری چیزیں بہت خوش آئند ہوتی ہیں. اور دیکھیں اب کل اتنا بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد یہ چیز ایک بڑی ہماری قومی ضرورت بنتی ہے کہ کمپلیٹ نیشنل یونٹی کے ساتھ ہم ملک کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن میرا ہمیشہ سے یہ ایک بڑی کلیئر اوپینین رہی ہے کہ ہمیں پاکستان جمہوریت کو سیاست سے باہر کر کے ان کو احترام دینا چاہیے. جیسے ملک کے معاملات جو ہیں ان کو ہمیں سیاست کا حصہ نہیں بنا دینا چاہیے, اور جمہوریت کے اوپر کوسچن نہیں آنا چاہیے, جمہوریت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. باقی جہاں تک سوال ہے مدت کا اور حکومت کی استحکام کا, حکومت کی اکنامک پالیسیز کا اور حکومت کی ڈیلیورنس کا, یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کی عمر اور حکومت کے مستقبل کو ڈیفائن کرتی ہیں. جتنی حکومت جو ہے وہ مفاہمت کے ساتھ چلے گی, جتنی حکومت سب کو ساتھ لے کے چلے گی, جتنی حکومت ظلم سے بچتے ہوئے چلے گی, اور جتنی حکومت ڈیلیور کرے گی, جتنی اچھی گورننس دے گی, اتنی اس کی عمر بھی طویل ہوگی اور اس کے بارے میں عوام کی رائے بھی مثبت ہوگی. تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ون پیج والا ایشو ہے اس کو تو ایشو رہنا ہی نہیں چاہیے. اس کو ونس فار آل کلوز کر کے سیاستدانوں کو ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے کہ بھئی ہم نے ملکی اداروں کی مضبوطی کو ہر صورت میں اپنے پیش نظر رکھنا ہے. باقی جہاں تک سیاسی معاملات ہیں اس پہ بات کریں, اس پہ سیاست کریں, اس پہ, اور بلکہ کمپٹیشن تو ہونا چاہیے اچھی ڈیلیوری کا, نہ کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا. اور تیسری چیز جو سب سے بڑی ہے اس وقت, سب سے بڑا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کا جو انعقاد ہے اس کی فیئرنیس پہ جو کوشچنز اٹھ رہے ہیں اس کو حکومت کو اپنے نظام کے ذریعے اور اداروں کے ذریعے ان ایشوز کو ایڈریس کر کے فارم 45 سے لے کے 47 تک کے تمام معاملات جو ہیں ان کو ایک آسان طریقے کے اوپر ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے, اور ان کو ادھر ادھر نہیں پھنسانا چاہیے کہ جی ہم ایک پیج پہ ہیں اس لیے وہ نہیں ہے, ہم دوسرے پیج پہ نہیں. ایک پیج رہنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ملکی اداروں کو اپنی پرفارمنس کے ذریعے اور اپنے کام کے ذریعے جو ہے ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے جو عوام کے ذہنوں میں ایگزسٹ کرتے ہوں. دورانی صاحب ابھی طاہر ملک صاحب وہ گلو کی بات کر رہے تھے کہ وہ جو دوسری سائڈ سے تنقید ہوتی ہے, مجھے اس میں کچھ ٹائم لائن جو ملک صاحب کہہ رہے تھے اس پہ کچھ اعتراض ہے, لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. سینٹ والا جو معاملہ ہے, پی ایم ایل این نے جو ٹکٹس تو نہیں مطلب جو نامینیٹ کیے ہیں, جو سینٹ کے لیے جو لوگ کیے ہیں وہ آزاد اس میں سے آ گئے ہیں, پارٹی کے لوگوں کو اگنور کر دیا گیا. اور میں وہی ڈان خبر آپ بتا رہا تھا کہ مطلب پارٹی کے ایک سینئر لیڈر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈجسٹ کرنے تھے ہم نے بندے. اور دوسری طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے, جو ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑا اپنا ٹون ڈاؤن کریں اپنا جو بیانیہ ہے, انہوں نے ہاکس جو ہیں ان کو آگے لے آئے ہیں وہ سب. ان دونوں چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ کہاں پہ جا رہی ہے سب معاملہ؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب کا تجزیہ جو ہے اس سے میرا بالکل اتفاق ہے کہ یہ جتنا زیادہ, بلکہ پچھلے دنوں میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خود جو پی ٹی آئی کی مخالف پارٹیاں تھیں وہ خود کوشش کرتی تھی کہ اپنے لوگوں کو گھسا کے جو ہے ان کو اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی کوشش کریں, اور باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ جو ہے پی ٹی آئی کو, ان کو میں نے کہا بھی تھا کہ بھئی آپ کی تو لیڈر بھی یہاں ہے, پارٹی بھی یہاں ہے, آپ کا ملک بھی یہاں ہے, تو وہ ساری مشکل آپ کی اپنی پارٹی پہ ہی آئے گی, اور وہ آئی بھی. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنا کورس تو کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے,
اور اس کو وہ اسی اینگل سے دیکھ لیں. یہی بات میں نے پی ٹی آئی والوں کو بھی کہی تھی کہ اگر آپ نے اپنے مخالف کو ہرانا ہے یا آپ نے آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو مخالف کو بال کرانا پڑے گا. لہٰذا اس وقت کی سیاست کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو لیس ڈیپینڈنٹ بنائیں. اور جہاں تک سوال ہے نون کی ٹکٹوں کا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلے اس وقت آج 52 سال سے ملک میں 2 پارٹیوں کی تو حکمرانی چلی آ رہی ہے، بیچ میں مارشل لا بھی آتے رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے اپنے ملک کے اندر جمہوری ادارے بنائے نہیں، ہم نے موروثی ادارے بنا دیے ہیں. ہمارے خاندانوں میں سے نکلنے والے ادارے جو ہمارے ذاتی مفادات کے گرد گھومتے ہیں، ان اداروں میں بیٹھے ہوئے اور ان کے اوپر جو سوار لوگ ہوتے ہیں وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں سینٹ کی ٹکٹوں کو تو وہ اپنے خاندان کا ایسٹ سمجھتے ہیں، اور جو اسمبلی کی ٹکٹیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اپنا ذاتی خاندان کا سرمایہ. نون لیگ نے سر اس دفعہ نہیں سمجھا نا، انہوں نے تو دیکھیں وہ رمدے صاحب کے بیٹے کو بھی، اورنگزیب صاحب وہ باہر سے آئے ان کو بھی نیشنلٹی ملی ہے، ان کو بھی دے دی، نقوی صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، آج چیمہ بھی لے آئے ہیں بیچ میں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کو چونکہ وہ ان کا ذاتی ایک سرمایہ ہے تو وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ پارٹی کے لوگوں کو دیں، وہ اس کو دیتے ہیں جس سے وہ اس وقت اپنا وقتی فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ ذاتی فائدہ اور ذاتی مفاد کی روشنی میں ٹکٹوں کی تقسیم کرتے ہیں، جس کو بھی دینی پڑ جائے. پارٹی تو ہے ہی نہیں، پارٹی کا ادارہ تو ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے اس دفعہ تو انہوں نے ٹکٹوں کے لیے اپلیکیشن بھی پتہ نہیں مانگی ہے کہ نہیں مانگی، بار بار فیصلے کرتے، کیونکہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک ذاتی ایسٹ ہے جس کو انہوں نے کیپٹلائز کرنا ہے، یا ان شیپ آف کیش یا ان شیپ آف کائنڈ یا ان شیپ آف سپورٹ یا ان شیپ آف کمپرومائز. تو انہیں جو بھی جس طرح بھی کوئی چیز کرنا پڑتی ہے وہ اندھا دھند فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے سارے گورننس کے سسٹم میں عوام تو کہیں ہے نہیں، اس لیے ہم پیج ڈھونڈتے رہتے ہیں ہر وقت. اگر ہم عوام پہ ڈپینڈنٹ ہوں تو ہمارے اندر کانفیڈنس ہو، ہم ڈیلیوری کا سوچیں، تو اب ایسی صورتحال کے اندر جو ہے پھر آپ کی ساری ترقیات جو ہوتی ہیں وہ نہ ڈیلیوری پہ جاتے ہیں آپ، نہ گورننس کی امپروومنٹ پہ جاتے ہیں، نہ عوام تو فارم 45 میں تھے نا سر، فارم 47 میں تو عوام نہیں ہو سکتے. پھر اب میں عمران خان صاحب کا بھی ذرا فرما دیجیے گا سر ساتھ، انہوں نے جو ٹکٹس دیے وہ تمام لوگ مطلب وہ صنم جاوید صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، زلفی بخاری، یہ نامینیٹڈ بھی ہیں 9 مئی کے چرچوں کے اندر. اس سے پہلے کہتے تھے کہ جو علی امین گھنڈا پور کو بنایا مطلب وہ ایک اگین ان کا بھی ایک ہاکش سٹانس ہوتا ہے. تو یہ واٹ میسج ڈز اٹ گیو، یہ جو ان لوگوں کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ یہ جو اس وقت وہ ٹکٹیں دے رہے ہیں اور جو کچھ گزارے مطلب جتنی دیر سے یہ ابتلا کے دور میں تو تمام پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ جمہوری ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ ان کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کے اندر وہ آ جاتی ہے ایک قسم کی تھوڑی سی پارٹی اینگلز آ جاتی ہیں. جہاں تک یہ دیکھیں کیسز والا تعلق جو ہے اس کے اوپر نون والے کچھ بھی کہیں، کوئی بھی وہ کسی کو غدار ڈکلیئر کریں، 9 کو 9/11 بنائیں یا کچھ بھی بنائیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے مقدمات جو ہوتے ہیں جس کے اندر اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ایسٹس کے ساتھ ڈسٹورشن میں جو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں ان کا انجام صرف اور صرف سزا ہوتی ہے، لیکن وہ سزا جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے بیان سے نہیں ہونی چاہیے، وہ عدالت کے اندر ایویڈنس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اگر امریکہ میں کسی کو سزا ملی ہے اور اس پہ مطلب اس کی وٹنسز کی روشنی میں ملی ہے تو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. پاکستان میں اگر کسی پہ کوئی کیس ہے اور وہ کیس کا استغاثہ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ استغاثہ پیش کرے اور عدالتوں سے انہیں سزا دلوائے تاکہ مسئلہ ختم ہو. لیکن جب تک کوئی کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس وقت تک کسی کو کسی چیز کے عمل سے، سیاسی عمل سے باہر کر دینا یا اس کے اوپر بلیک سپاٹ یا ریڈ سپاٹ لگا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. جو غلط کام ہے، لا قانونیت کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن لا قانونیت کا اختیار کسی قانون نے، اللہ تعالیٰ نے بھی، قانون نے بھی صرف عدالت کو دیا ہے. عدالت ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے، میں اور آپ یا اقتدار میں بیٹھا ہوا کوئی نہیں. وہ بات ٹھیک ہے درانی صاحب، لیکن آپ نے تو ہمیں پتہ ہے آپ نے کوشش بھی بڑی کی ہے مطلب کسی طرح سے دوبارہ افہام و تفہیم سے سلجھنے کی طرف معاملہ ہے.
پتہ نہیں، میں حیران ہوں، اتنی اچھی باتیں آپ نے کی، لیکن کسی نے کیوں نہیں اس کو اتنا جو ہے نا میں آپ کو، مجھے تو پتہ ہے کہ میں جب کر رہا ہوتا ہوں مجھے پورا کانفیڈنس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو بات میں آپ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں ہم ملک کے مفاد میں کرتے ہیں، جو کہ مجھے بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. لیکن جو دوسری بات ہوتی ہے جب مفادات سامنے آ جاتے ہیں تو مفاد سمیٹنے والے اندھے ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اقتدار سے زیادہ محبوب کوئی چیز نظر نہیں آتی، عوام کی جیب کاٹنی پڑے سب کچھ کر لیتے.